حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغبط اولیاء عندی، میرے نزدیک میرے ساتھیوں میں سب سے زیادہ میرے لیے قابل رشک وہ شخص ہے، وہ صاحب ایمان ہے جس کے پاس سامان بہت تھوڑا ہو اور جس کی نماز بہت زیادہ ہو اور اپنے پروردگار کی عبادت صفت احسان کے ساتھ اس نے کی ہو اور اپنے پروردگار کی اطاعت چھپ کر کرتا ہو اور لوگوں کے درمیان ایسا ہو کہ اس کی طرف اشارہ انگلیوں سے نہ کیا جاتا ہو اور اسے جو رزق بقدر ضرورت ملے اس پر صبر کرتا ہو، قناعت اختیار کرتا ہو۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہاتھ سے اشارہ کر کے ارشاد فرمایا، بس یوں جلدی سے وہ دنیا سے نکل جائے، اور جب وہ دنیا سے نکلا تو اس پر رونے والے بھی بہت کم ہوں اور اس کی میراث بھی پیچھے اور ترکہ بھی بہت تھوڑا ہو۔ ایک ہمارے نزدیک قابل رشک انسان ہے۔ ہم اس دنیا میں کس کو قابل رشک سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس مال ہم نے دیکھا، جس کی سواری ہم نے بہت اعلیٰ دیکھی، جس کا گھر ہم نے بہت بہترین اور شاندار گھر بنا ہوا پورا محل دیکھا، اور جس کی اولادوں کو ہم نے دیکھا کہ سب کے سب اچھے کاروباروں میں ہیں اور دنیا کی ریل پیل اس کے پاس موجود ہے، دنیا کی ہر لذت اس کے پاس موجود ہو، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ آدمی ہمارے لیے قابل رشک ہے، اور ہم ایک دوسرے کو دکھائیں گے، دیکھو کیسی شاندار اس کی زندگی ہے، کیسا بہترین اس کا اسٹیٹس ہے۔ ہم اس آدمی کو اپنے نزدیک قابل رشک سمجھتے ہیں اور دل میں تمنا بھی کرتے ہیں کہ ہم اس کی طرح ہو جائیں، ہماری اولادیں ایسی ہو جائیں۔ ایک ہمارے نزدیک قابل رشک ہے اور ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قابل رشک ہے۔ ہم جس کو قابل رشک سمجھتے ہیں وہ ہمارا دھوکہ ہے، جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قابل رشک بتایا وہ حقیقت میں قابل رشک ہے، واقعتاً اسے دیکھ کر رشک کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے تمام خیروں کا، بھلائیوں کا، نیکیوں کا مرکز اور منبع ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ نے خیروں کو سیکھا ہے، بھلائیوں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سیکھا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب، سارے کے سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین قابل رشک ہیں، لیکن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرق سمجھایا کہ میرے سارے ساتھیوں میں سب سے زیادہ قابل رشک کون ہے، سب سے زیادہ قابل رشک کون ہے جس پر مجھے بھی رشک آتا ہے۔ اللہ کے نبی جس پر رشک فرما رہے ہیں وہ کتنا مبارکباد کا مستحق ہوگا۔ تو اس کی چند نشانیاں آپ نے ذکر فرمائی۔ نمبر 1، قابل رشک آدمی وہ ہے، اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ قلیل المال ہو، اس کا سامان بہت تھوڑا ہو، گھر کے اندر اس کی ضرورت کا سامان ہو، بہت قلیل متاع، قلیل سامان ہو، زیادہ سامان گھر کا نہ ہو۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی اہلیہ ام دردہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ فلاں کی طرح کیوں نہیں مال حاصل کرتے، کچھ دنیا میں اقتدار مل جائے، کوئی مال و متاع مل جائے۔ تو وہ فرمانے لگے، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک آنے والی زندگی ہے اور وہ بڑی سخت گھاٹی ہے، اس گھاٹی سے وہی شخص پار ہو سکتا ہے جو قلیل المال ہو، جس کے پاس سامان تھوڑا ہو، اور سامان تھوڑا ہوگا تو حساب کم ہوگا۔ آپ نے فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں مومن اسے بڑے ناپسند کرتے ہیں، لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ ایک موت، حالانکہ موت تو مومن کے لیے خیر ہے، اس لیے کہ موت اس کو اپنے پروردگار سے ملائے گی، اور دوسرا مال کی قلت، لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں، حالانکہ مال کا کم ہونا، سامان کا کم ہونا، چیزوں کا کم ہونا اس کے لیے خیر ہے، اس لیے کہ اس کو آخرت میں حساب نہیں دینا ہوگا، جتنا زیادہ مال ہوگا اتنا حساب دینا پڑے گا۔ تو آپ نے پہلی نشانی یہ ذکر فرمائی کہ میرے نزدیک قابل رشک شخص وہ ہے کہ جو قلیل المال ہو۔ دوسری نشانی کثیر الصلاۃ ہو، نمازیں اس کی بہت اچھی ہوں، خوبصورت نمازیں ہوں، لمبی نمازیں ہوں،
قیام بھی طویل ہو، رکوع اور سجدہ بھی لمبا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خود نمازیں طویل نمازیں ہوا کرتی تھی، کبھی کبھی اتنا قیام کرتے تھے اور اتنا لمبا قیام ہوتا تھا کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا، کبھی اتنا لمبا رکوع اور سجدہ ہوتا تھا کہ صحابہ یہ سمجھتے کہ شاید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی ہے، اتنا طویل رکوع ہوتا تھا۔ آج ہماری نمازوں کا حال کیا ہے کہ 3 مرتبہ رکوع کی تسبیح سے زیادہ، 5 مرتبہ 7 میں سے زیادہ ہم سے یہ عمل نہیں ہوتا، جبکہ وہاں کتنے طویل طویل رکوع اور سجدے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا سب سے بہترین نماز کس کی ہے، کون سی نماز ہے؟ فرمایا جس کا قیام رکوع سجدہ لمبا ہو وہ سب سے بہترین نماز ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہے، قابل رشک وہ ہے جس کی نماز بنی ہوئی ہو۔ اور تیسری نشانی احسن عبادت ربہ، اپنے پروردگار کی عبادت صفت احسان کے ساتھ کرتا ہو۔ صفت احسان کیا ہے؟ کہ اس طرح سے اللہ کی بندگی کرنا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے۔ اور اگر یہ تصور نہیں ہو سکتا تو یہ خیال ضرور کر لو کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس آدمی کے دل میں ہر وقت یہ خیال موجود ہو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کی تنہائی گناہوں سے محفوظ ہو جائے گی، اس کی خلوت گناہوں سے محفوظ ہو جائے گی، وہ تنہائی کی زندگی اس کی بہترین ہو جائے گی۔ ہر وقت اس کے دل میں خیال ہو کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے صفت احسان۔ خرچ کرتے وقت آدمی سوچے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا، ملازمت کسی جگہ پر کر رہا تو دیکھے مالک تو نہیں دیکھ رہا لیکن میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ کسی بھی جگہ پر کام کرتے وقت یہ سوچے کہ میرا پروردگار تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ صفت احسان ہے، اس طرح سے اس کی عبادت ہو اور زندگی ہو۔ اور فرمایا وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِّ، اللہ پاک کی بندگی جب وہ کرے تو وہ چھپ کر بندگی کرے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ قیام اللیل، رات تہجد میں اٹھا، کسی کو خبر ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، کسی کو خبر ہی نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے یہاں معیار خرچ کا یہ ہوتا تھا، اس قدر چھپ کر خرچ کرتے تھے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول سب سے بہترین اور سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے، خوبصورت صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا سیدھے ہاتھ سے خرچ ہو، الٹے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو، اس طرح سے چھپ کر خرچ کرنا۔ کتنے ایسے لوگ نکلتے تھے بزرگوں کے مرنے کے بعد کہ جن کے خرچ ان صاحب کے گھر سے اور ان کے خرچ سے چلتے تھے جو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پتہ چلا جب انتقال ہوا، پتہ چلا آج فلاں، آج روزی نہیں آئی، آج راشن نہیں آیا، پتہ چلا کہ وہی صاحب تو قبر میں پہنچ گئے۔ اب پتہ چلا، اب راز کھلا کہ فلاں صاحب جو تھے اس گھر کے اندر وہ روزی کا انتظام کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے خرچ کرنے والا آدمی ہو۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ، فرمایا 5ویں نشانی یہ ہے وہ لوگوں میں کوئی معروف نہ ہو، اس کی طرف اشارے انگلیوں سے نہ کیے جاتے ہوں، فلاں بزرگ جا رہا ہے، یہ دیکھو بڑا صاحب مال جا رہا ہے، اس کا فلاں بنگلہ ہے، اس کی فلاں کوٹھی ہے، اس کی فلاں گاڑی ہے، اس کی طرف اشارے کوئی نہ کرے، ایسا گمنام آدمی ہو۔ فرمایا یہ میرے نزدیک قابل رشک ہے۔ فرمایا وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا، اور بقدر کفایت اس کو روزی ملتی ہو۔ چھٹی نشانی، بقدر کفایت اس کو جب روزی ملے اس پر صبر بھی اور اس پر شکر بھی ادا کرے اور اس پر قناعت بھی کرے۔ اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے جس روزی سے، بس اس پر قناعت کر لے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ابن آدم انسان اگر اس کو 2 جنگل بھی سونے کے دے دیے جائیں تو جب بھی تیسرے کا متلاشی رہتا ہے، تیسرے کی خواہش میں یہ رہتا ہے۔ تو یہ حرص انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ جب انسان کی ضرورت مال سے پوری ہو گئی ہے تو آدمی کفایت کر لے، اس پر کفایت شعاری کو اختیار کرے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کر کے انگلیوں سے ارشاد فرمایا یوں سمجھو عجلت منیتہ، اس کی موت بہت جلد سے آ گئی، جلد سے اس کی موت آ جائے۔ ہم تو موت سے گھبراتے ہیں، بیمار ہو گیا ایک آدمی، آثار موت کے نظر آنے لگ گئے، غم زدہ ہے، پریشان ہے، دنیا کو چھوڑ رہا ہوں۔ حالانکہ مومن آدمی تو خوش ہوتا ہے کہ اللہ سے ملنے کا ٹائم آ گیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال کا وقت آیا، بیوی رو رہی ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا آپ کے فراق پر مجھے تو خوشی ہے، کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا، اپنے ساتھیوں سے ملوں گا، اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، مجھے تو اس پر خوشی ہو رہی ہے۔ ان لوگوں کی زندگیاں ایسی تھی۔
اور پھر ارشاد فرمایا قلت بواقیہ وقلت راسہ، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کا مال بہت کم ہو اور اس کے پیچھے رونے والے لوگ بھی بہت تھوڑے سے ہوں، بہت تھوڑے سے رونے والے لوگ ہوں، اقربا چند دن روئیں قصہ ختم ہو جائے، کوئی قابل ذکر آدمی نہ ہو۔ فرمایا یہ آدمی میرے نزدیک قابل رشک ہے، یہ آدمی میرے نزدیک قابل رشک ہے۔ تو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں اور مبارک نگاہوں میں ہم قابل رشک بننا چاہتے ہیں تو پھر ان صفات کو اپنانے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔